اپنی راہ سے بھٹکتی ہیں تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ ان کو اپنے حقوق کا نہیں پتا تھا یا وہ کس وجہ سے غفلت چلے؟ یہ بڑا المیہ ہے یہاں پہ صاحب، میں لوں گا آپ کا کہ یہاں پہ جو صورتحال ہے، کیونکہ جو لوگ ہم سے بہت پہلے آئے ہیں وہ شاید اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے یا ان کی فیملی اتنی ایجوکیٹڈ نہیں تھی اور بچوں میں اس طرح توجہ نہیں دے سکے ہیں، لیکن جب یہاں بچے پڑھ جاتے ہیں تو جب اپنے انڈیپینڈنس کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہم اب انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں یا ہم ابھی بڑے ہو گئے ہیں، ہم ایجوکیٹڈ ہے، تو اپنے وہ یہاں کے لا کے مطابق رائٹس کی بات کرتے ہیں، پھر اسلام کے دین کی، ہمارے ماحول معاشرے کی بات نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، سب فیملیز میں کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہیں اور پریشانی پرابلم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے صحیح رائٹس کا استعمال نہیں کر رہے، جو ہم دین کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے معاشرے کو، اپنے سوسائٹی کے نظام کو چھوڑنے کے وجہ سے جو ہے یہ ہمیں یا مسائل یا ڈیورسز یا اس طرح کے جو بچوں کے پرابلم یا فیملیز کے پرابلم ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بنیادی جو ڈھانچہ ہے نظام کا، زندگی کا، وہ ہم نے چھوڑ دیا اپنے اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، اپنے سوسائٹی کے حوالے سے، اپنے ملک کے حوالے سے، جس کی وجہ سے یہ یہاں پہ ایک آپ کو ڈفرنس نظر آ رہا ہے جو کہ جی چلے پوچھتے ہیں نا جی، یہاں بکر بھائی کی فیملی بھی یہاں پہ آباد ہے، تو بکر بھائی آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ عورت کے حقوق کیا ہے؟ آپ کا گھر ہے، فیملی ہے ساری، تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ صفی کا زیادہ تو حق عورت کا بہت کم ملتا ہے اس ملک میں۔ اچھا، جو ان پڑھ عورت لوگ یہاں آ جاتی ہے تو ان کے لیے جو حقوق ملتا ہے وہ اس کا ہسبینڈ نہیں دیتے، مرد نہیں دیتے، کیونکہ جو ان پڑھ ہوتی ہے اس کو تھوڑا وہ تو انگلش کا بہت کم چانسز ہوتا ہے، تو اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ عورت کو اسکول بھیجنا، ڈاکٹر کے وہاں لے جانا یا شاپنگ کرنا، سبھی عورت کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اور مرد لوگ زیادہ حقوق لے لیتے ہیں۔ کئی لوگ کام کرتے ہیں، چلو ٹھیک ٹھاک ہے، جو کام نہیں کرتے وہ مرد پورے دن ٹاؤن میں کہیں گھومتے رہتے ہیں، کسی جگار اڈے میں چلا گیا، شراب کھانے میں۔ اسی وجہ سے عورت جو پڑھی لکھی کم ہے نا، اس کے لیے اس ملک میں بہت پرابلم ہے شفیق بھائی۔ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری جو بہنیں ہیں، مائیں ہیں، جو اسکول جاتی ہے، وہ بہت کمپلین فریاد کرتی ہے کہ بھائی ہمارا ہسبینڈ تو ہم کو کچھ مدد نہیں کرتے، صبح اٹھنا، بچے کو نہلانا، کپڑے پہننا، اسکول لے جانا، مطلب ہانڈی پکانا، ان کے لیے تو یہ ایک یعنی نوکری، ایک غلام جو کام کرنے والی ایسے بنا دی ہے اس ملک میں، تو وہ غلط بات ہے شفیق بھائی۔ نہیں، لیکن آپ دیکھیں نا کہ عورت کے جو حقوق ہیں ان میں یہ تو ایک اگر گھریلو بیوی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ گھر کے کام کاج گھر کو ہی سنبھالے گی نا، کہ بھی مرد جو ہے وہ کما کے لا رہا ہے، وہ گھر کا نظام چلا رہی ہے، آپ کے بچے پال رہی ہے، بچوں کو مطلب بہتر تربیت ان کی کر رہی ہے کہ کل کو وہ بڑے ہو کے معاشرے کا حصہ بنیں گے اور ان میں ماں باپ کی عزت رسپیکٹ ہوگی۔ اس کے اندر کیا ہے شفیق بھائی، مرد عورت دونوں کو ایکول شیئر کرنا چاہے۔ جیسا میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جی مسجد میں جانا، صبح میں چلا جاتا ہوں یا شام ایک جاتا ہے ایک آتے ہیں، تو دونوں شیئر ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کی کمپلین ہوتی نہیں۔ تو اس مل جل کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری بھابھی جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں جی ان کے حقوق جو ہے آپ کے برابر ہے؟ بالکل ایکول ہے، ایکول ہے، کیونکہ میں نے کبھی اس کو چانس دیا ہی نہیں ہے کہ میری کمپلین وہ کرے۔ جی چھوٹے بچے سے لے کر ہم نے بڑے بچے۔ جی چلے اپنا پوچھتے ہیں اپنا جانی خان آف کینیڈا سے کہ وہ کس طرح دیکھتے ہیں جی اس بات کو، عورت کے حقوق کو۔ عورت کے حقوق دیکھیں، جو گھر میں فیملی میں پہلا تو بات ہوتی ہے کہ اس کو اپنے بچوں اور اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھنا چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو یہ حقوق کی بات تو نہیں، یہ تو آپ فرض کی بات کر رہے ہیں نا، فرض ہے نا کہ ان کا فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے، وہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو ذرا باہر جانے کی اجازت مردوں کو دینی چاہیے۔ کئی دفعہ یہ ہوتے ہیں کئی لوگ ان کو گھر میں ہی بند رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باہر جا کے خراب ہوں گی، لیکن یہ آپ ان عورتوں کی بات کر رہے ہیں جن کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں۔ نہیں، وہی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ باہر آپ جائیں گے، دیکھیں آپ یہ جو ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی کئی دفعہ پارٹیاں ہوتی ہیں عورتوں کی جو ہوتی ہیں، اس میں آپ جائیں گے نا تو وہاں پر کم از کم آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا رائٹس کیا ہے، آپ کیا کر سکتی ہیں۔ کوئی آپ کو اگر آپ کو مارتا ہے تو آپ تب کیا کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ بھی ہے کہ گھر میں کئی دفعہ ظلم ہوتے ہیں اور اس کو بھی نہیں پتا، اگر میں باہر جاؤں گی، اگر وہ جائے گی تو اسے پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر ظلم ہے، لیکن وہ اپنے رائٹس ہیں، وہ اپنے آپ کو روک بھی سکتی ہے، اپنے آپ کو سیو بھی کر سکتی ہے۔ لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بند اندر رہتی ہیں، وہ خود بھی ہوتی ہیں، کہیں ہوتی ہیں کہ اندر بند رہتی ہیں، باہر نہیں جاتی ہیں کہ کچھ اگر باہر جائیں گی تو انہیں پتہ چلے گا کہ ان کے کیا کیا حقوق ہیں، ان کے بچوں کے، ان کے جو اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، ماں کیا کر سکتی ہے، کہاں پر باہر جا کے وہ جہاں پر دفتروں میں آفس میں جاتی ہے تو وہاں پر وہ کیا کر سکتی ہے، وہ مرد کی طرح ہی کام کر سکتی ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔
عورت مرد سے کم نہیں ہے، یہ اتنی بات ہے اس کو. جی چلے قیوم صاحب سے ذرا معلومات شیئر کرتے ہیں کہ چلے یہ تو مطلب تقریباً ہمارے سب مہمانوں نے پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے کہ جی پاکستان سے جو خواتین آتی ہیں اور پھر پڑھی لکھی نہیں ہوتی تو ان کے ساتھ یہ سارے المیہ یا ہیپن جو ہے رونما ہوتے ہیں. جو دوسرے ممالک سے آتی ہیں پڑھی لکھی بھی ہیں یا جو یہاں کی بورن ہے، جب ان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے وہ تو مطلب اس یو کے کی گود میں پلی بڑی ہیں، ان کو تو اپنے رائٹس کا مطلب پیدا ہوتے ہی پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے. اسکول انہوں نے یہاں کے اٹینڈ کیے، کالج اٹینڈ کیے، یونیورسٹی یہاں پڑھی ہے، وہ سارا یہاں پہ جانتی، اس کے باوجود وہ بھٹک جاتی ہیں. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ شفیق صاحب اصل گل ہے کہ یہ واقعہ صحیح بات ہے کہ تساں اس ملک اگر پیدا ہونے ہو تو تساں سمجھنے ہو کہ اساں کی اپنی جڑیاں بیسک رائٹس ہیں انہوں نے پتہ ہونا چاہیے. جی اتنے بے شمار ایسے بندے ہیں کہ جڑے اتنے پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے انہیں سٹل اپنی رائٹس نہ کوئی نہیں پتا، کیونکہ جس ماحول چ بڑے ہوئے یا پیدا ہوئے وہ ماحول انوائرمنٹ انہوں کی اس چیز نہیں کوئی ایجوکیشن نہیں ملی، وہ جڑی انہوں کی کہی گئی ہے انہوں کے بس یہ گل ہے، دوسری ہو نہیں سکنی. بہرحال چونکہ ایک سچویشن ہے نا جڑی وہ دوسرے بندے اس سے ڈفرنٹ ہے، ایک ہے جی دو سچویشن ایک ہے جی نہیں ہو سکنی. مگر یہ ہے کہ اس ملک اگر تساں کی جڑی عورتاں انہوں اس سے بے شمار حقوق ہیں، کیونکہ جس طرح سعید صاحب کہا سی کہ اگر پاکستانی تنظیمیں بنی ہیں تو اتنے بھی بے شمار تنظیمیں بنی ہیں اور مفت ہیں اور تساں کی بالکل ایزلی ایکسیس ہونی ہے انفارمیشن واسطے. اگر تساں پہلے بیا سی کہ اگر زبان تساں اچھنی ہے تو تساں اس سے بڑا اور بہتر ہو جانا کہ تساں اپنی جڑی سنی سہیلی ہے یا کوئی گمنڈی یا کوئی تھوڑے اور جڑے کوئی ملیں جو لیں انٹیگریٹ تاں ہی کہنے کہ کرو تساں دوسرے بندی ملو تو تاں تساں کی انفارمیشن مل سی. اگر تساں کی کسی قسم کی کوئی تکلف ہے تو تساں اس بندے نال گل کرو گے اور تساں کی جڑا نا کہ دسی کہ فلانی جگہ جا تو تمہاری مدد مل سی. سب کی بڑی اچھی بات اتنے یو کے یہ ہے کہ تمہیں ڈر فکر نہیں کوئی گل نہیں، کیونکہ اگر تمہیں ڈر فکر ہے تو تنظیمیں ایسا بنی ہیں کہ جڑا تساں ساتھ دے سن اور تساں انشاءاللہ پوری مدد کر سن. اگر جتنے تکڑی تعلق ہے مرد حضرات نے اس نے مختلف سچویشن میں ایگزامپل دینا، ڈومیسٹک وائلنس کر لیو فار انسٹنس. اگر ڈومیسٹک وائلنس یہ ہے کہ جڑے تہاڈا میاں ہے وہ تمہیں مارنا پیٹنا ہے تو تہاڈے کول بچے ہیں، سب کی پال ہے کہ تہاڈے نال قانون نال ہے، اس ملک نال ویلفیئر سسٹم تہاڈے نال ہے، تمہیں ہر قسم کا بینیفٹ مل سی. اس کی بعد جس تساں مکان چ رہنے ہو کم سے کم یہ ہو سی کہ تمہیں جڑا نا پرائیورٹی دیتی جا سی اور جڑے بچے ہیں انہوں نے کوشش کی جا سی کہ کسٹڈی بچے نہیں تھوڑے کو سی تو جڑا ہسبینڈ اس کی کہسی کہ تو جڑا اس مکان سے چلا جا تو جا کر جڑا اپنے وکیل نو میل وغیرہ کر، مگر فی الحال تو اس مکان نے رہنا سکنا اور دو مکان دا مالک ہے. جی بڑی خوبصورت مطلب انہوں نے بات کی کہ عورتوں کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارے رائٹس کیا ہے، جس وجہ سے یہ جو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے نا وہ کمزور پڑ جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اپنا ملک صاحب، جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ جی عورتوں کو جو ہے پارٹیز اٹینڈ کرنی چاہیے، باہر نکلنا چاہیے، ملنا چاہیے، تو اس طرح انفارمیشن جو شیئر ہوتی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ بالکل یہ بات ٹھیک ہے جی. اویئرنیس کیسے آئے گی انہیں؟ ایجوکیشن اویئرنیس ماحول کو حالات کیسے سمجھے گی کہ ہاں جی یہ یہاں کا لائف اسٹائل کیا ہے یا معاشرے کی کیا ضروریات ہیں، جب کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں عورتوں کو اویئرنیس دینے کے لیے اگر ایجوکیشن ان کے پاس نہیں تو ایجوکیشن کا ارینج کیا جائے، ورنہ انہیں سوسائٹی میں کہ ملنے جلنے کا ضرور موقع دینا چاہیے تاکہ ان کو اویئرنیس آئے اور اپنی ذمہ داریاں وہ محسوس کریں کہ ہمارے بچے ہیں ان کو کیسے ہم نے آگے ٹریٹ کرنا ہے، اپنی میاں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، کیسے ریسپیکٹ کرنی ہے اس کی. اب گھر بیٹھے تو اسے پتہ نہیں چلے گا، گھر بیٹھے پاکستان میں بیٹھے یہاں بیٹھے بات تو برابر ہی ہے نہیں، لیکن اس کو اویئرنیس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسے یہاں کے ماحول کو حالات کو اویئرنیس ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی میاں کی ریسپیکٹ کیسے کرنی ہے اور بچوں کو ریسپیکٹ کیسے کرنی ہے، کیسے بہترین مفید شہری بنانا ہے ان کو. درست. جی تو بکر بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے بات کہ عورت کو باہر نکالا جائے، ملے جلے، کمپنی مطلب اٹینڈ کرے، جا کے اپنے فرینڈز کے پاس جائے، پارٹیاں اٹینڈ کرے، یہ ٹھیک ہے بات؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں بالکل بات بھائی جان کی صحیح ہے. اس نے جو بولا نا 100% رائٹ ہے، کیونکہ عورت بھی وہ بھی ایک عورت ہے، اس کو باہر ویڈنگ ہے، برتھ ڈے ہے، جہاں جہاں موقع ملے اس کو مطلب جب تک عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی اس کو پتہ نہیں چلے گا، اپنے رائٹس کا پتہ نہیں چلے گا کہ میرے رائٹس کیا ہے. بالکل بات صحیح ہے. تو عورت لوگ کو بھی تھوڑا
इंडिपेंडेंट मिलना चाहिए जी, ताकि वो लोग को पता चले कि भाई रिश्तेदार में क्या है।